حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سادگی بہت غالب تھی، جو ہر زمانے میں یکساں قائم رہی۔ مدائن کی امارات کے زمانے میں جبکہ شان و شوکت ان کے لیے مہیا ہو سکتی تھی، اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لباس میں ایک عبا اور ایک معمولی سی جنگ با اور ایک اونچا پاجامہ ہوتا تھا۔ چونکہ ان کے سر کے بال گھنے اور کان لمبے لمبے تھے، اس لیے اس حیرانی ہیبت کو دیکھ کر لوگ گرگامت کہتے۔ ایک مرتبہ اسی عمارت کے زمانے میں اس شان و شوکت سے نکلے کہ سواری میں گدھا تھا، لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی قمیض تھی جو سواری پر سے کسی وجہ سے اٹھ گئی تھی، جس سے گھٹنے بھی نہ چھپتے تھے، ٹانگیں کھلی ہوئی تھی۔ لڑکے اس ہیبت قضائی میں دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو ڈانٹ کر ان کو ہٹایا کہ امیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو۔ ایک دفعہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی فوجی عمارت کی شان و شوکت کا تو کیا ذکر، یہاں معمولی سپاہی کی بھی وضو نہ تھی۔ چنانچہ فوجی نوجوان دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ یہی امیر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا، دیکھا تو بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ کہا کام سے بھیجا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ 2 کاموں کا بوجھ اس پر ڈالوں۔ اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو ان پر اکثر مزدور کا دھوکہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حبشی نے جانور کے لیے چارہ خریدا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ اس کو گھر تک پہنچا دو۔ وہ اٹھا کر لے چلے۔ رستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے لائیے ہم پہنچا دیں۔ یہ حال دیکھ کر حبشی نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ سن کر بہت نادم ہوا اور کہا کہ آپ تکلیف نہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس میں مجھے نیت کا ثواب ملتا ہے، اب میں اس بوجھ کو بغیر پہنچائے ہوئے نیچے نہیں رکھ سکتا۔